إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے القرآن کتاب اللہ، القرآن کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، کسی عام انسان کی کلام نہیں، کسی ادیب کی، شاعر کی، مبلغ کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو جب اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، توجہ سے یاد کرنا چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنا پڑھانا چاہیے کہ ہم نے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اور المنزل علی نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ جس طرح کہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نازل بِهِ الروح الامین، یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے قرآن مقدس جس کو لے کے آنے والے سید الملائکہ ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام، جن کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، یعنی امانت دار۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو یہ کتاب دی، اسی طرح باحفاظت یہ لے کے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائے۔ حضرات محترم، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس پہ نازل فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل فرمایا۔ اور اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، جو لوگ اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی معصیتیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے باغی ہیں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی کلاموں کا رد کیا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کے عذاب نازل کیے ہیں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں۔ بِلِسَانِكَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ جس طرح ساری زبانوں سے زیادہ فصیح زبان قرآن مجید عربی زبان ہے، اس فصیح زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ زبان عربی زبان ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید کیسی عظیم کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں فرمایا؟
یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انسان آئے تو صحیح قرآن کی طرف، قرآن کو کھولے تو صحیح، قرآن کو پڑھے تو صحیح، قرآن کو سمجھے تو صحیح۔ یہ قرآن انسان کو کیسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، ترجمے پہ غور نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کے الماریوں کی سجاوٹ، الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا، اللہ کے اتارنے کا جو مقصد تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انسان اس قرآن سے ہدایت لے، لیکن ہم نے وہ ہدایت نہیں لی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، جنت کی بشارتیں دیتا ہے، قبر کے اندر ٹھنڈک کے متعلق بشارتیں دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ وہ عمل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے جس میں طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں، اللہ کا حکم نہیں، ہماری نگاہوں میں وہ جتنا بھی حسین و جمیل خوبصورت ہو، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ قرآن مجید کو پہلی چیز یہ ہے اس کو پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگو اس قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنا معمول بناؤ قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اقرأوا القرآن، قرآن کو جتنا پڑھو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے، قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان الصیام والقرآن شفیعا لاصحابہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان بڑا پریشان ہے، گھبرایا ہوا، اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آتے ہیں، پریشان ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، نیکیاں لینے کے لیے کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سے رب کا قرآن آئے گا، کہے گئے اللہ منعتہ النوم، اے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ میری تلاوتیں کرنے والا، رات کے وقت مجھے پڑھنے والا، میری تلاوت کرنے والا، اے اللہ رات کو اٹھ اٹھ کے یہ قیام کیا کرتا تھا، میری تلاوتیں کیا کرتا تھا، اے اللہ میں نے اس بندے کو نیند سے روک دیا، سکون سے روک دیا، اس نے مجھے پڑھنے کے لیے اپنے سکون کو نہیں دیکھا، مشکلات کو نہیں دیکھا، بلکہ کھڑے ہو کے رات کے وقت پڑھتا رہا ہے۔ منعتہ النوم، اے اللہ میں اس کے متعلق سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح روزہ آئے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن اتنی دلچسپی سے پڑھا جائے، لیکن ہماری حالت، ہماری صورتحال اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے۔ ہم دنیاوی کتابوں کو بڑا پڑھتے ہیں، دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کے پڑھنے کی باری آتی ہے ہم قرآن میں وہ محنت نہیں کرتے۔ میٹرک کے طلباء کو نہیں دیکھتے، ایف اے کے بی اے کے طلباء کو نہیں دیکھتے، دن رات ایک کر دیتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سبق صبح جا کے سنانا ہوتا ہے، ترجمے کا سنانا ہوتا ہے،
رات کے وقت یاد ہی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے شام کے وقت گئے تھے گھر میں، صبح ویسے ہی آ گئے۔ محترم بھائیو، یہ قرآن کے ساتھ ہماری دلچسپی نہیں ہے، یہ قرآن سے دوری ہے، جبکہ ہماری صورتحال تو یہ ہونی چاہیے تھے ان دنیاوی علوم کی بنسبت ہماری محنت زیادہ ہو۔ کیوں؟ یہ قرآن تو ایسی عظیم کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کر دیتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 3 حروف، یہ ایک ہی حرف ہے، نہیں، نبی پاک نے فرمایا الف حرف لام حرف و میم حرف، جو انسان یہ 3 حروف پڑھے گا اللہ 30 نیکی عطا کر دیں گے۔ محترم بھائیو، جاؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پوری دنیا کے اندر ساری کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کا ایک حرف پڑھے ایک نیکی ملے۔ یہ اعزاز، یہ مقام صرف قرآن مجید کو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن سے پیار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ اپنی قوم میں نماز پڑھایا کرتے ہیں، تو نماز میں ہر رکعت کے اندر جن میں قرات جہری ہوتی تو وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور قرات کرتے، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے۔ ان کے نمازیوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں، صرف ایک ہی قرات پہ اکتفا کریں۔ انہوں نے کہا میں نے تو نماز اسی طرح پڑھانی ہے، میری اس کے ساتھ محبت ہے، آپ میرے پیچھے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو۔ شکایت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کیوں تلاوت کرتے ہو اس طرح؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورۃ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے اس کے ساتھ پیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کو اس سورت کے ساتھ پیار ہے تو سن لو، المرء مع من احب، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی اس انسان کو جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو قرآن کے ساتھ پیار ہے تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے، اور اس انسان کے مقام عظمت کا کیا کہنا کہ جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس قرآن کے حافظ کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس پہ سارے لوگ رشک کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کون انسان ہے جس کو اتنا خوبصورت یہ تاج پہنایا گیا ہے سونے کا۔ حضرات کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ ان کے والدین کو اعزاز مل رہا ہے تو حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، باقی جتنے بھی عمل کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تمہارا وہ جنت کے اندر ٹھکانہ، روزے دار تمہارا وہ ٹھکانہ، اے فلاں آدمی تیرا وہ ٹھکانہ ہے، لیکن حافظ قرآن کو کہا جائے گا اے حافظ قرآن ادھر آ، یہ جنت ہے، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کر دو۔ جنت کی پہلی سیڑھی پہ جب پاؤں رکھنا ہے الحمدللہ کے الف سے شروع کرو، یہ قرآن پڑھتے جاؤ، الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھ دو اور سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، سورۃ بقرہ مکمل کر دو، سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ یہ انسان چڑھتا جا رہا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے، ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تیرا آخری ٹھکانہ اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ من الجنت والناس کی سین ختم ہو جائے گی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ ہم اپنے آپ کو یوں ہی بیکار سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کے نزدیک
اگرچہ ہماری اہمیت نہیں ہے، لیکن رب کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جو بھائی جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، بھئی ان کو تو لوگ بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی تو بڑی ویلیو ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کمتر گھٹیا نہ سمجھے، یوں سمجھے کہ ان کو مقام دنیا میں ملا ہے، ہمیں مقام دنیا میں بھی ملے گا اور جنت کے اندر بھی انشاءاللہ ملے گا، اور قیامت والے دن بھی ملے گا۔ حضرات، کیا ہمیں اس چیز پہ فخر نہیں ہے؟ وقت کا حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار بادشاہ کوئی بھی ہے، لیکن حافظ قرآن وہ امام بن کے کھڑا ہے، مصلی پہ آگے ہے اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، دولتوں والے، پیسوں والے، مربوں والے سارے پیچھے کھڑے ہیں، سارے مقتدی ہیں، لیکن یہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہے، اگرچہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن یہ امامت کروا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور مقام، عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اپنا مقام بنا لے؟ تو حافظ قرآن کا بھی بڑا مقام ہے، اس کے والدین کا بھی بڑا مقام ہے، تو یہ مقام ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے تو مقام دیا ہی ہے، لیکن ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت تو کریں، کچھ کوشش تو کریں، کچھ کر کے دکھائیں، جس کی صلے میں اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی بھی ایمان والی، شان والی عطا فرمائے، اور موت بھی اللہ تعالیٰ شان والی، مقام والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔